السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت چہارم کی اردو کی کتاب سے 7واں سبق ہم پاکستانی بچے ہیں پڑھیں گے بھی اور اس کا مشق بھی حل کریں گے۔ یہ ایک قومی ترانہ ہے، تو چلو پڑھتے ہیں جی۔ ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم اپنے وطن کے شیدا ہیں، بلبل ہے چمن کے شیدا ہے، یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے، من بھاتا چاند ستارہ ہے، جانبازوں کی اولاد ہے ہم، اب غیروں سے آزاد ہے ہم، بے خوف ہے پاک ہے سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ ہم قوم کی اصلی دولت ہے، ہم پاکستان کی شوکت ہے، ہم ظلم مٹانے والے ہیں، مظلوموں کے رکھوالے ہیں، ہم بگڑے کام سنواریں گے، ملت کا نام ابھاریں گے، بے خوف ہے پاک ہے سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ فیض لدھیانی صاحب کا یہ ملی نغمہ ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کا مشق دیکھتے ہیں۔ نئے الفاظ کے معنی سمجھے اور جملے بنائے۔ تو الفاظ معنی تو یہ ہیں، جملے بھی ہم نے بنا رکھے ہیں، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ ظلم سختی ناانصافی بے رحمی کو کہتے ہیں۔ شیدا چاہنے والا، چرچا شہرت، شوکت رعب دبدبہ اور شان کو کہتے ہیں۔ جانباز دلیر جان پر کھیل جانے والا، من باتا دل پسند۔ اب اس کے جملے کون سے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ظلم کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ شیدا پاکستانی بچے اپنے وطن کے شیدا ہیں۔ چرچا پاکستانی کرکٹ ٹیم کا چرچا پوری دنیا میں ہے۔ شوکت مسلمان کو اللہ نے ہمیشہ بہت شان و شوکت سے نوازا۔ جانباز پاکستان کے سارے فوجی بہت بہادر اور جانباز ہے۔ من بھاتا کالام اور مری میں آج من بھاتا موسم ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں مشق میں کیا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ دیے ہوئے الفاظ میں سے خالی جگہ میں درست لفظ لگا کر مصرع مکمل کرے۔ مصرع شعر کے ایک حصے کو کہتے ہیں، دو مصرع مل کر شعر بناتا ہے اور ایک لکیر کو مصرع بولتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ مصرع ہیں اور درمیان میں خالی جگہ، اس کو ہم نے پر کرنا ہے۔ الف جانبازوں کی اولاد ہے ہم، یہ والا جانبازوں کی اولاد ہے ہم، تو اس میں اولاد لکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب غیروں سے آزاد ہے ہم، غیروں سے جو قوم کی اصلی دولت ہے۔ ہم پاکستان کی شوکت ہے، پاکستان، ہم بگڑے کام سنواریں گے، ملت کا نام ابھاریں گے، ملت کا نام ابھاریں گے۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو سوال جواب ہم نے یہاں پر لکھے ہیں ایک علیحدہ کاغذ پر، تو یہاں سے پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں جی۔ نمبر 1، پہلے بند میں پاکستانی بچوں کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہے؟ بند اصل میں کہتے ہیں چند اشعار کے مجموعے کو، جیسے یہاں پر یہ ایک شعر، دوسرا، تیسرا اور یہ چوتھا، تو یہ 4 اشعار پر مشتمل یہ ایک بند ہے۔ تو اس میں پہلے بند میں پاکستانی بچوں کی خصوصیات کیا ہے بیان کی گئی ہے، اس کو ذرا بیان کریں۔ جواب، اس بند میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی بچے اس وطن کے بلبل ہیں، اپنے وطن کے گن گاتے ہیں، اس وطن کا سبز جھنڈا ان کو جان سے پیارا ہے، اور یہ بچے ایسے جانبازوں کی اولاد ہے جنہوں نے وطن کو غیروں سے آزاد کیا۔ نمبر 2، اب غیروں سے آزاد ہے ہم سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وطن پہلے انگریزوں کے قبضے میں تھا، ان سے ہم نے آزادی حاصل کی اور اب ہم آزاد ہیں۔ نمبر 3، نظم میں جھنڈے کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہے؟ جواب،
یہ کہ جھنڈا سبز رنگ کا ہے اور اس پر بنا چاند اور تارا دلوں کو بہت پیارا لگتا ہے۔ نمبر 4، قوم کی اصلی دولت کون ہے؟ جواب، قوم کی اصلی دولت آج کے بچے ہیں، جو کہ ملک و قوم کو ترقی بھی دیں گے اور ہر ظلم کو بھی مٹھائیں گے۔ نمبر 5، آپ اپنے وطن کی خدمت کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ جواب، خوب دل لگا کر پڑھیں گے اور مفید شہری بن کر ملک و قوم کی خدمت بجا لائیں گے۔ تو یہ سوال و جواب ہو گئے جی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں لفظوں کا کھیل۔ دیے ہوئے معمے کی مدد سے پہیلیاں بوجھیں۔ معمہ کہتے ہیں اس سوال کو جس کے اندر ہی جواب چھپا ہوا ہو تو اس کو معمہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں دیکھتے ہیں 2 معمے دیے ہوئے ہیں، ایک قسم کی پہیلیاں ہے اور ان کے جوابات ہم نے یہاں پر ڈھونڈنے ہیں۔ بن بلائے ڈاکٹر آئے، چوری چھپے انجیکشن لگائے۔ کسی نے نہیں بلایا ہوتا لیکن ایسا ڈاکٹر آ جاتا ہے چپ چھپا کے، چوری چھپے، کہ وہ آ کر انجیکشن بھی لگا جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ اکثر گرمیوں میں ہوتا ہے اور بدن پر بیٹھ کر وہ انجیکشن لگاتا ہے، اور وہ ہے جی مچھر۔ یہ بن گیا، دیکھو یہاں پر یہ مچھر بن گیا۔ چہرے پر کر تو دھیان، الٹا کرنے سے بن جائے کان۔ چہرے پر کر تو دھیان، الٹا کرنے سے بن جائے کان۔ تو چہرے پر ہم دیکھتے ہیں، دھیان دیتے ہیں تو چہرے پر کہیں ایسی چیز ہے جس کو جب ہم الٹا لکھتے ہیں تو کان لکھا جاتا ہے، اور وہ ہے جی ناک۔ ناک کو جب ہم الٹی طرف سے لکھتے ہیں تو کان لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی ہو گیا ہماری پہیلیاں، یہ ہو گئی۔ قواعد سیکھیے۔ علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو میں سے درست حرف لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ تو یہ نے فاعل کی علامت ہے اور کو مفعول کی علامت ہے۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام کیا جائے یا جس پر فاعل کے کام کا اثر ہو جائے۔ استاد نے بچوں کو سبق پڑھایا، تو استاد نے پڑھایا، تو یہ استاد فاعل ہے اور یہ اس کی فاعل کی علامت ہے۔ احمد نے بلی کو پکڑ لیا۔ احمد نے پکڑا، کیا پکڑا؟ بلی کو، تو یہ بلی مفعول ہے اور کو اس کی علامت ہے۔ تو احمد نے بلی کو پکڑ لیا۔ ننھے ہاتھی نے شیر کو سلام کیا۔ کس نے سلام کیا؟ ننھے ہاتھی نے۔ تو سلام کرنے والا فاعل کون ہے؟ ننھا ہاتھی ہے۔ کس کو سلام کیا؟ شیر کو۔ تو یہ علامت فاعل ہے نے۔ پودوں کو پانی دو، تو کس کو پانی دو؟ پودوں کو، تو یہ کو علامت مفعول ہے۔ امی نے کھیر بنائی۔ کس نے بنائی؟ امی نے۔ امی نے کھیر بنائی، تو یہ نے یہ علامت فاعل ہے، یہ ہم نے یہاں پر لکھ لیا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ دیے ہوئے بے ترتیب ہندسوں کو ترتیب دے اور ان کے سامنے ہندسوں کو لفظوں میں بھی لکھیں۔ تو اس درخت کے پتوں پر ہندسے لکھے ہوئے ہیں، اردو کے ہندسے ہیں، بے ترتیب لکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہاں پر ترتیب دینا ہے اور الفاظ میں بھی لکھنا ہے۔ تو سب سے جو چھوٹا ہے 51، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59 اور یہ 60 ہم نے لفظوں میں بھی لکھ لیا۔ 51، 52، 53، 54، 55 اور اسی طرح 56، 57، 58، 59 اور یہ 60۔ نظم میں سے ایسے مصرع تلاش کر کے لکھے جن میں دیے ہوئے الفاظ کے مترادف ہو۔ تو نڈر یہ لفظ ہے، اور نظم میں جو مصرع ہے اور جو اس نڈر کا مترادف بھی بنا رہا ہے تو وہ یہ والا مصرع ہے۔ نڈر کا مطلب ہے نہ ڈرنے والا، اور بے خوف بھی نہ ڈرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو بے خوف ہے، پاک ہے، سچے ہے۔ باغ، باغ اور چمن کا ایک مطلب ہے۔ تو بلبل ہے، چمن کے شیدا ہے، تو یہ نظم سے ہم نے اٹھایا۔ مال، مال اور دولت یہ مترادف ہے۔ جو قوم کی اصلی دولت ہے۔ پرچم، پرچم اور جھنڈا یہ مترادف ہے۔ یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے، یہ بھی ہو گیا جی۔ پڑھے۔
دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھے اور آخر میں دیے ہوئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پڑھتے ہوئے بعض ایسے نئے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ ایسے الفاظ کے معنی ہم لغت میں تلاش کرتے ہیں۔ لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو۔ لغت میں الف سے یہ تک تمام الفاظ الفبائی ترتیب سے دیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں حروف تہجی ترتیب سے یاد ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نے لفظ مستحق کے معنی لغت میں تلاش کرنے ہوں تو سب سے پہلے ہم میم کے نیچے دیکھیں گے۔ لغت میں میم سے شروع ہونے والے الفاظ کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں پہلے وہ الفاظ اکٹھے کیے گئے ہیں جن میں میم کے بعد الف آتا ہے، جیسے میم کے بعد الف، ماپ، ماٹ، مالا وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں نہ صرف میم سے شروع ہونے والے الفاظ کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے بلکہ ترتیب میں ہر لفظ کے دوسرے حرف کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اس لیے مستحق کے معنی ڈھونڈنے کے لیے ہمیں میم کے بعد اس کا دوسرا حرف سین بھی دیکھنا ہوگا، جیسے یہاں پر میم والے الفاظ ہیں لیکن میم کے بعد ہم سین تک بھی پہنچے تو جب نیچے آئے تو ہمیں مستحق والا لفظ اور اس کے معنی یہ ہمیں معلوم ہو گئے۔ تو یہ الفاظ دیے گئے ہیں: اجنبی، احترام، آب، بنجر، تلخی، جبر، ذکر، رعب، گونج، ندامت۔ اس کو ہم نے ڈکشنری میں اسی طرح تلاش کرنا ہے۔ اجنبی کو تلاش کرنے کے لیے ہم اس صفحے پر جائیں گے جہاں سے الف والے الفاظ شروع ہوتے ہیں اور الف کے بعد جیم بھی ہو۔ اسی طرح احترام دیکھنے کے لیے الف اور بعد میں ہے کو تلاش کرنا ہے، اور آپ کو الف مد آ والے صفحے میں تلاش کرنا ہوگا۔ اسی طرح یہ دیگر اور بھی ہیں۔ کچھ نیا لکھ کے دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے اپنے پیارے وطن پاکستان کے بارے میں 2 پیراگراف لکھے ہیں۔ تو ہم نے یہاں لکھے ہیں جی، اشارے یہ دیے ہوئے ہیں: قومی اور علاقائی زبانیں، 4 صوبے کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد، گلگت، یہ شہروں کے نام ہیں، مشہور کھانے، اسلام آباد، اور مقامی لباس۔ تو یہ ہم نے 2 پیراگراف چھوٹے چھوٹے بنا رکھے ہیں، دیکھیے جی۔ ہمارے پیارے وطن کا نام پاکستان ہے۔ اس کی قومی زبان اردو ہے، جبکہ اردو کے علاوہ پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، سرائکی اور ہند کو چترالی وغیرہ علاقائی زبانیں ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں: کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد اور گلگت اس کے مشہور شہر ہیں۔ پاکستان کے مشہور کھانوں میں بریانی، کباب، چکن قورمہ، مٹن وغیرہ اہم ہے۔ اسلام آباد یہاں کا دارالحکومت اور خوبصورت شہر ہے۔ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیص ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی لباس میں واسکٹ، لونگی اور اجرک مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو گیا۔ اب یہاں آؤ کرے کام، دی ہوئی فہرست پڑھے اور سوالوں کے جواب دے۔ یہ کچھ سبزیاں ہیں اور ان کی قیمتیں ہیں فی کلو، تو ہم نے اس سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ سب سے زیادہ قیمت کس چیز کی ہے؟ تو ہم اس لسٹ میں دیکھتے ہیں تو لہسن سب سے مہنگا ہے، 263 روپے فی کلو۔ سب سے سستی چیز کون سی ہے؟ تو سب سے سستا یہاں پر پالک ہے، 30 روپے کا۔ آلو کی قیمت کیا ہے؟ تو آلو کی قیمت 77 روپے فی کلو ہے۔ میرا وطن پاکستان کے موضوع پر تقریر تیار کر کے کمرہ جماعت یا اسکول اسمبلی میں پیش کرے۔ تو میرا وطن پاکستان پر ہم نے یہاں ایک مختصر سا تقریر تیار کیا ہے یا مضمون تیار کیا ہے۔ میرا وطن پاکستان۔ میرا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ قائد-اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ہمارے ملک کے 4 صوبے ہیں: صوبہ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا۔ ان کے علاقہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ہمارے ملک کا انتظامی اور سیاسی حصہ ہے۔ بنیادی طور پر پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ گندم، کپاس، چاول وغیرہ یہاں کے اہم فصل ہے۔ پاکستانی چاول اور کپاس اور اس سے بنے کپڑے بیرونی ملک بھی برآمد کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت ترقی یافتہ اور معیاری ہے۔ اس کے علاوہ شکر سازی، سیمنٹ سازی،
انجن اور اسلحہ سازی وغیرہ کے کارخانے بھی جدید اور ترقی یافتہ ہے۔ پاکستان کا معیاری تعلیم بھی رو بہ ترقی ہے۔ یہاں طب، سائنس اور انجینئرنگ وغیرہ کی بہترین یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ بیرونی ملک سے بھی لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ کھیلوں کے میدان میں بھی پاکستان کا نام شہرت کا حامل ہے۔ کرکٹ، ہاکی، کبڈی، فٹ بال، باسکٹ بال وغیرہ اہم کھیل ہیں۔ بنیادی طور پر پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر میدان میں اس کی ترقی کی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک مضمون ہو گیا، مختصر سا ہم نے پڑھ لیا۔ یہاں تک ہمارا مشق ہو گیا۔ اگلا سبق پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔